السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں کا حل مل جائے گا۔ تو کرنا کیسے ہے وظیفہ آپ لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اس کے کن فرمانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے، بس ہمیں ہی مانگنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے، ہمارے دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے بابرکت ثابت کرے اور بہت سی پریشانیوں کو ہماریوں کو ہم سے دور لے جائے اور ہمارے لیے باعث رحمت کا سبب بنے۔ تو وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی، بہت ہی اچھے طریقے سے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے۔ میں ہوں رابعہ فاروق، اسلامک شارٹس چینل سے۔ تو رمضان المبارک کا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو آئیے ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی وظیفہ، مطلب کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ لوگوں نے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، یعنی 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، مطلب اپنے 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے تو 10 مرتبہ اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، مطلب پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم کیا ہے؟ اس کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ٹائم کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، بتاؤں گی آگے چل کے۔ ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، پوری دیکھنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد جب آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اپنے 11 مرتبہ کوئی سا بھی پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ وہ بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، جو بھی مانگنا ہے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، مطلب رو کے مانگنا ہے۔ اللہ میاں کو رو کے مانگنا بہت پسند ہے۔ جب آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ میاں کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہیں، اور بچوں کے مانگنے کا طریقہ بھی مجھے بہت 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 پسند ہے، کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں، خوشی بھی چیز انہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز جب انہیں چاہیے، جب ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں، جب ہمارے بچوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم جب انہیں انکار کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم انہیں دیں، یا ہمیں وہ مناسب ٹائم نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن ہمارا بچہ گڑ گڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، پیٹنے لگتا ہے، لڑائی کرنے لگتا ہے، ہم سے بار بار وہی چیز مانگتا ہے تو ہم دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بار بار مانگنا بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگیں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے۔ وظیفہ کا ٹائم کیا ہے؟ اب جو ہے مغرب کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لیں اور اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، رو رو کر مانگیں، انشاءاللہ عز و جل منظور و قبول ہوں گی۔ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ٹائم ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک وہ چیز ہمیں دیتے ضرور ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔
آپ لوگوں کو نتائج بھی ملیں گے، رزلٹس بھی ملیں گے، یہ آزمودہ بھی ہے، میری کتنی فرینڈ نے آزمایا ہے۔ اللہ حافظ، جزاک